انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف حالات سے گزارا ہے۔ اسی سلسلہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ہم لوگ سن رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے ہوتے ہوئے اور لوگوں کے ہاتھوں بکتے ہوئے اور بادشاہ کے محل میں پرورش پاتے ہوئے پھر اس کے بعد جیل کاٹتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عزت والا مقام عطا فرمایا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ کہ میں بری نہیں ہوں اپنے نفس سے، ان النفس بے شک نفس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ برائی کا حکم دیتا ہی رہتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي مگر وہ شخص جس پر میرا رب رحم کر دے، یعنی وہ آدمی اس کا نفس اس پر غالب نہیں ہوتا۔ ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات ایک قول یہ ہے کہ زلیخا نے کہی تھی جس وقت عزیز مصر نے سب عورتوں کو بلایا اور پوچھا بتاؤ یوسف کے متعلق، تو سب نے کہا ہم غلط تھی، یوسف پاک صاف ہے۔ اور پھر عزیز مصر کی بیوی نے یہ بات کہی، جواب میں وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا جاؤ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی میں ان کو اپنا خاص مصاحب بناتا ہوں، اپنے دربار میں بٹھایا کروں گا اور دوستوں میں اپنی ٹیم جو کابینہ کی اس میں شامل کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، فلما کلمہ، پھر یوسف علیہ السلام سے جب بادشاہ نے عزیز مصر نے بات کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، اور بادشاہ نے کہا کہ بے شک آج کے دن سے آپ ہمارے پاس مکین امین ہیں، یعنی عزت والی جگہ پر ہیں، اور امین ہیں یعنی امانت دار ذمہ دار ہیں، اور آپ کا ایک خاص مقام ہے ہمارے پاس۔ قال جعلنی علی خزائن الارض، جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ زمین کے خزانوں پہ مجھے ذمہ داری عطا کر دے، مطلب جو معاشی نظام ہے وہ میرے حوالے کر دے، جس میں غلے کا آنا جانا ہے، لوگوں کی تقسیم ہے، اور اس طرح کے جو کام ہے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور اس کا علم بھی رکھنے والا ہوں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام پہلے خواب دیکھ چکے تھے کہ 7 سال ایسے آ رہے ہیں جس میں کیا ہوگا، خوب فراوانی ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جن 7 سالوں میں اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جن 7 سالوں میں قحط ہوگا، اور اس وقت مینج کیسے کرنا ہے، حالات پر قابو کیسے پانا ہے۔ تو خواب میں تعبیر بھی بتا چکے تھے کہ ضرورت کی جو چیز ہو اس کو نکال لو، باقی کو سٹوں کے اندر ہی غلے کو رہنے دیا کرو۔ تو اس کے ساتھ ہی جب یہ بات پیش کی تو بادشاہ نے کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اسی طرح ہم یوسف علیہ السلام کو مقام عزت دیں گے زمین پر جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اس کی وہی جگہ ہے جو یہ چاہتا ہے، اور اپنی رحمت سے ہم اس کو حصہ دیں گے جو ہم چاہیں گے، اور ہم محنت کرنے والوں کی محنت کی جو اجرت ہے اس کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی جو اس کا بنتا ہوگا اس کو دیا کریں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو امید دلاتا ہے، اصل تو دنیا میں جو ہم کرتے ہیں یہ تو عارضی ہے، اصل تو وہ اس کے اوپر اجرت ہے، وہ بدلہ ہے، وہ مزدوری ہے، وہ اعمال صالحہ جو اصل جزا ہے
جزا ہے، خیر وہ بہترین بدلہ ہے جو آخرت کا ہے، للذین آمنوا وکانوا یتقون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور متقی بن کر دنیا میں رہے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ اس سے پہلے وہ خواب کی تعبیر بتا چکے تھے اور خواب کی تعبیر میں وہ سارے حالات بھی بتا چکے، تو اب وہ اسی جگہ پر اپنی ڈیوٹی بھی لگوا لی کہ اب یہ خزانے اور یہ غلہ یہ اناج میرے حوالے۔ اب جب ڈیوٹی لگی، اب قحط 7 سال وہ پورے ہوئے، قحط شروع ہوا، اور قحط میں جو ترتیب تھی وہ یہ تھی کہ لوگ آتے دور دراز سے، جو غلہ ضرورت ہوتی وہ لیتے اور جو جس کے پاس ہوتا وہ جمع کروا دیتے اور 1 سال کا غلہ لے کر واپس چلے جاتے۔ اب لوگ آنے شروع ہو گئے غلہ لینے کے لیے، لوگ آنے شروع ہو گئے غلہ لینے کے لیے اور آتے اور غلہ لیتے واپس چلے جاتے۔ وجاء اخوۃ یوسف پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی ہے، فدخلوا علیہ پھر سارے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، فعرفہم یوسف علیہ السلام نے آتے ہی ان کو پہچان لیا۔ فعرفہم جب وہ غلہ لینے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ وہم لہ منکرون اور ان کو نہیں پتہ چلا کہ یہ کون ہے، کیونکہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ابھی تک زندہ ہے یوسف علیہ السلام۔ اور پھر دوسری یہ تھی کہ اگر زندہ بھی ہوئے تو یہ بادشاہوں کے تخت پر بیٹھنے والا آدمی یوسف تو نہیں ہو سکتا، وہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بیچ دیا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ وہم لہ منکرون تو بھائی اجنبی بن کر ہی رہے۔ ولما جہزہم بجہازہم یوسف علیہ السلام نے حکم دیا ان کو جو غلے مانگتے ہیں ان کو دو، اور دینا شروع کر دیا اور ان کا سامان تیار کروایا اور تیاری کا سامان ان کے حوالے کر دیا۔ قال اتونی باخ لکم من ابیکم اور جب دے دیا تو پوچھا یوسف علیہ السلام نے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو سامان حوالے کیا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ایک بھائی ہمارا پیچھے رہ گیا ہے والد کے پاس، اس کا بھی حصہ دے دو۔ قال اتونی باخ لکم اب یہ وہ بچپن سے الگ ہوئے بچھڑے اور کنویں میں اور غلام بن کر اور بکتے بکاتے اور عزیز مصر کے گھر میں رہے اور قید کاٹی اور بادشاہ کے دربار میں 1 سال ہو گیا۔ اب وہ کڑیاں ملنا شروع ہوں گی جن کڑیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے اور اپنے بھائی بنیامین کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو کہا کہ بھائیوں نے ہمیں اس بھائی کا بھی حصہ دے دے۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین تو کہا کہ تم یہ چاہتے ہو میں تمہیں اس کا پورا حصہ دے دوں، ٹھیک ہے دے دیتا ہوں، لیکن اس دفعہ دوں گا، آنے والے سال جب تم آؤ تو اس کو ساتھ لے کر، وانا خیر المنزلین میں تمہارا اکرام کروں گا جو آنے والوں کا ہوتا ہے۔ فإن لم تأتونی بہ اور اگر تم آنے والے سال میں اپنے بھائی کو ساتھ نہ لے کر آئے، فلا کیل لکم تو یہ جو ہم نے ہر اونٹ کے حساب سے غلہ دیا ہوتا ہے کہ ترتیب یہ تھی غلہ دینے کی کہ ہر ایک اونٹ کے اوپر ایک بڑا سارا بورا رکھا جاتا تھا، دوسرے اونٹ پر دوسرا بڑا سارا بورا رکھا جاتا تھا۔ تو کیل کہتے ہیں پیمائش کرنے کا جو آلہ ہوتا ہے، جیسے وہ ہمارے بجری تولتے ہیں تو ایک پیپا ٹائپ ہوتا ہے، یا اسی طرح یہ بالٹیاں ہوتی ہیں، یا اسی طرح ٹین ہوتے ہیں، ڈرم ہوتے ہیں، تو اس طرح انہوں نے ایک تھیلا ٹائپ بنایا ہوا تھا، وہ ہر ایک کو برابر کا دے رہے تھے۔ تو کہا کہ اس دفعہ تو لے جاؤ لیکن اگلی دفعہ جب آؤ تو اس کو ساتھ لے کر آؤ، اگر تم نہیں لائے فلا کیل لکم عندی تو یہ جو ایک بورا بھر کے تمہیں ہم دے رہے ہیں یہ تمہیں نہیں ملے گا، ولا تقربون صرف یہ نہیں بلکہ تمہیں بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گا، اشارہ تھا کہ ضرور لے کر آؤ، یہ تھوڑی سی تنبیہ کے الفاظ ہیں۔ قالوا سنراود عنہ اباہ تو بھائی کہنے لگے ہم اپنے باپ کو اس بارے میں پھسلانے کی کوشش کریں گے اگر ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ بھیج دیا۔ وجہ کیا تھی؟ انہیں اندازہ تھا کہ جو ہم پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر چکے ہیں، اب ہمارا باپ اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلنے والا کہ اب ہمارے اوپر دوبارہ اعتبار کر کے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیج دے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے سنراود کا لفظ استعمال کیا، پھسلانے کی کوشش کریں گے اگر ہم کامیاب ہو گئے۔ وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتهم فی رحالہم یوسف علیہ السلام نے وہ جو غلام تھے جو بوروں میں سامان ڈال رہے تھے
ان کو بلایا اور کہا یہ جو کچھ ہمیں دیے جاتے ہیں ہم بدلے میں غلہ دیتے ہیں، یہ ان کے پاس وہ کوئی کھالے وغیرہ ہیں، چمڑا ٹائپ کوئی اس طرح کی چیزیں جو اون وغیرہ، تو ایسے کرو فی رحالہم، ان کو ان کے کجاووں میں رکھ دو۔ باقیوں سے لے رہے تھے، غلہ دے رہے تھے، کیونکہ یہ بھائی تھے، کہا ان کا سامان بھی ان کے کجاووں میں رکھ دو اور ان کو غلہ بھی عطا کر دو۔ لعلہم یعرفونہا، اور ساتھ بتایا نہیں ان کو کہ تمہارا سامان، جب یہ بات ہو رہی تھی پیچھے سواریوں میں کجاووں میں چھپا کے رکھ دیا، بتایا نہیں۔ اور ساتھ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا لعلہم یعرفونہا، شاید کہ جب یہ واپس لوٹ جائیں گے، اذن قلبوا، تو دیکھیں گے جا کر کے یہ یوسف علیہ السلام نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں، وہ تو پہچانتے نہیں تھے کہ یوسف ہے نا، تو یوسف علیہ السلام نے ہم پر احسان کیا ہے اور شاید کہ اس احسان کی وجہ سے اگلے سال ضرور آ جائیں گے۔ اذن قلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ سارا غلہ لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچے تو عرض کیا یا آبانا، اے ہمارے ابا جان، منع من الکیل، جتنا ہم لائے ہیں اس کے ساتھ ایک بورا ہمیں اور ملنا تھا، اگر آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیتے، لیکن کوئی بات نہیں، البتہ انہوں نے جو وہاں پر خزانے کا ذمہ دار ہے انہوں نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ آئندہ لے کر آنا، اب آپ سے ہم گزارش یہ کرتے ہیں فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، جب ہم جائیں گے تو ہم بھیجیں نقتل، اس کا حصہ بھی ہم وصول کریں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کا بھی خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کر دیا، یعقوب علیہ السلام نے سنا، اور باپ ہوتا ہے، باپ کا دکھ، پھر خوبصورت بیٹے کا دکھ جو باپ کو پہنچتا ہے، پھر اس بیٹے کا دکھ جس کی تعبیر تو یہ تھی وہ نبی بنے گا اور اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا، پتہ نہیں کہاں کس حال میں پریشان ہے۔ قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا حفاظت کریں گے، اور آگے کہا کیا، هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم، ویسے ہی کرو گے جیسے پہلی کی تھی، ویسے ہی کرو گے۔ انسان انبیاء کے کتنے حوصلے ہوتے ہیں، لیکن اولاد کی وجہ سے آنے والے غم ایسے ہوتے ہیں انسان برداشت نہیں کرتا اور بولتا نہیں۔ یہ کہ حل آمنکم، کیا تم اس کی حفاظت کرو گے، الا ویسے ہی، کما امنتکم علیہ کی، جیسے اس کے بھائی کی حفاظت کی تھی یوسف کی، علیہ من قبل، اس سے پہلے، فاللہ خیر الحافظہ، تم پر میرا اعتماد نہیں ہے، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ولما فتحوا متاعهم، یہ بات مکمل ہوئی، اپنے وہ جو بورے لائے تھے وہ کھولنا شروع کیے، جب کھولا وجدوا بضاعتهم، وہ جو لے کر گئے تھے چمڑے کی چیزیں وہ بھی دیکھی، اس کی مل گئی، قالوا یا ابانا، اپنے ابا جان سے، ابا جان، ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا، وہ جو سامان ہم لے کر گئے تھے جس کے بدلہ میں ہمیں غلہ ملنا تھا وہ بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے اور ہمارے کجاووں میں سے ہمیں مل گیا۔ اب آپ نے جب یوسف علیہ السلام نے یہ احسان کیا ہے، اب آپ نے ضرور ہمارے ساتھ ہمارے بنیامین کو ساتھ اگلے سال ضرور بھیجنا ہے تاکہ ہمیں وہ بھی مل سکے جو وہ دینا چاہتے ہیں۔ اور وَنَزَّادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور خیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ معکم، میں ہرگز اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں، لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، ہاں ایک شرط ہے، تم کوئی مضبوط قسم اٹھاؤ، مضبوط قسم دو، لتأتوننی بہ، مجھے یقین دلاؤ، الا یحاط بکم، ہاں پھر میں اس پہ یقین کروں گا، البتہ کوئی ایسی ہے تمہیں سفر میں جس میں تم سارے کے سارے ہی گھیرے جاؤ اور سبھی پر مصیبت آ جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ مجھے قسم دو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے۔ فلما آتوہ موثقہم، اور انہوں نے قسم اٹھائی اور یعقوب علیہ السلام نے اعتماد کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اگلا سال آیا، دوبارہ پھر سفر شروع ہوا تو اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کی، یا بنی، اے میرے بیٹو، تم دیکھو 11 بھائی ہو، جب بادشاہ کے سامنے خزانے کے جو تقسیم کرنے والے ہیں یوسف علیہ السلام، ان کے سامنے جانا ہے، لا تدخلوا من باب واحد، ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، علیحدہ علیحدہ داخل ہونا۔ یہ ایک تدبیر بتائی ظاہری طور پر، تاکہ جب تم دیکھو لوگ دیکھیں گے
کٹھے 11 بھائی ہیں تو کیا لگ جاتی ہے؟ نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے نظر حق ہے، اس طرح کے خیال رکھنا یہ کوئی شریعت کے اور اللہ کے حکم اور انبیاء کی سنت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کا خیال اور عمل کی نیت سے کرنا ٹھیک ہے۔ تو کہا بیٹا علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، ایک دروازے سے نہیں جانا، اور ساتھ ہی کہا وما اغنی عنکم من اللہ، میں نے جو آپ کو یہ طریقہ بتایا ہے، یہ علیحدہ علیحدہ جانا ہے، یہ ظاہری طور پر میں نے آپ کو ایک حیلہ بتایا ہے، باقی میں آپ کے کسی کام آنے والا نہیں ہوں۔ ان الحکم الا للہ، ہونا تو وہی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، البتہ ظاہری جو تدبیریں ہوتی ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ علیہ توکلت، میں تمہیں تدبیر بتا رہا ہوں، توکل اور یقین میرا بھی اللہ پر ہے اور تمہیں بھی اللہ پر ہی یقین رکھنا چاہیے۔ ولما داخلوا، جب یہ سارے آئے اور جہاں سے جیسے کہا تھا ویسے آئے، ما کان من اللہ، اور پیش ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو ساتھ بٹھا لیا، اب میرے ساتھ بیٹھو۔ جب بٹھا لیا تو آہستہ سے اس کے کان میں کہہ دیا انی انا اخوک، جانتے ہو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، پریشان نہ ہونا، یہ جو تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے پریشان نہ ہونا۔ فلما جہزهم بجہازهم، سارا سامان تیار کیا، تیار کرنے کے بعد جب ان کے حوالے کر دیا تو یوسف علیہ السلام نے ایک چال چلی، ایک تدبیر اختیار کی۔ کیا کی کہ ایک پیالہ، وہ پیالہ جس میں بادشاہ کھانا پینا کا کام کھایا کرتا تھا اور وہ سونے کا انتہائی قیمتی پیالہ تھا، وہ اٹھایا اور بنیامین کا جو تھیلا تھا اس تھیلے میں رکھ دیا اور کہا کہ ان کو روانہ کر دو، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جب یہ رکھ دیا ثم اذن مؤذن، جب پورا قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا ایک آدمی نے آوازیں لگانا شروع کر دی کہ بھائی کون ہو تم تو اے قبیلے والوں قافلے والوں سارے کے سارے چور نکلے۔ وہ کہنے لگے نہیں ہم ایسے کام نہیں کرتے، ما نفقدون ماذا تفقدون، کیا تم نے گم کیا، کیا چوری کی، کیا ہوا، کیا ہم نے کیا؟ تو کہنے لگے ہمارے بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے اور جو کچھ جس سے وہ نکلے گا میں اس کے خلاف سخت فیصلہ کروں گا۔ جب یہ بات ہوئی تو قبیلے والے سارے قافلے والے کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں کرتے، ہم تو زمین میں فساد کے لیے نہیں آئے اور ہی چور ہیں۔ جب یہ بات کی کہا کہ اگر وہ پیالہ تم سے برآمد ہو گیا تو اس کا حل کیا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا اس کا فیصلہ وہی ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھ لینا۔ اور اس وقت شریعت یعقوب میں یہ حکم تھا، یہ طریقہ تھا، جو کسی کی چوری کرتا تو جو چوری کرنے والا چور ہوتا تھا جو چیز جس کی ہوتی تھی یعنی مالک ہوتا تھا، تو یہ چوری جب ثابت ہو جاتی تو یہ چور اس مالک کے پاس 1 سال غلامی کیا کرتا تھا۔ یہ اس وقت دستور تھا، کہا رکھ لو ان کو۔ جب تلاشی کی پہلے سب کی اینڈ پہ ان کی اور تلاشی کی پیالہ حضرت برآمد ہو گیا اور کہا کہ دیکھ لو جو آدمی ایسے کرے گا اس کا یہی حل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو کام یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کدنا لیوسف، ہم نے اس کو یہ چال سکھائی تھی تم ایسے کرنا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ ایک خزانے پر ان کی ڈیوٹی تھی، مستقل وہاں بادشاہ تو نہیں تھے تو ان کے اتنے اختیارات نہیں تھے کہ وہ کسی اور کو اپنے پاس وہاں پر ٹھہرا سکتے۔ تو اس طرح کی کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایک طریقہ بتا دیا اس طرح کر لینا، اور اس طرح کر کے اب بھائی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اور جب یہ کہا تو کہا ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ہی رہیں گے۔ اور پھر بعد میں یہ قافلہ واپس گیا، یعقوب علیہ السلام کو کارگزاری سنائی۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جمعہ میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کی جو سیرت ہے اور انبیاء کی جو زندگی ہے اور قرآن پاک کی جو مضامین ہیں ان کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ بہت کچھ انبیاء کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں خاص طور پر جو لازمی ہوتی ہے کہ ہم جب سنتے ہیں انبیاء کی زندگی کو تو اس کو قرآن کو ایک حکایات یا واقعاتی زندگی سمجھ کر نہیں کرتے۔ انبیاء کی جو زندگی کا میں بیان ہے وہ اس ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی فائدے کی چیز اور عمل کی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا معاملہ تھا سب سے ان کی پاک دامنی تھی، اور پاک دامن جو انسان رہتا ہے حیا والا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں بھی برکت دیتا ہے۔ اور جو ہمارے آج مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، فلاں رزق کی تنگی، یہ وہ
اس میں سب سے بہترین جو وظیفہ ہوتا ہے، جو ہم پڑھتے رہتے ہیں وظیفے، سب سے بہترین وظیفہ انسان کا حیا اور پاک دامنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں خاندانوں میں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔